قرآن و حدیث میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر جو بھی ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو بسبب گناہوں کے کرنا پڑتا ہے جو وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ تو قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ گناہوں کا وبال جہاں آخرت کے اندر انسان کے اوپر پڑے گا تو دنیا کے اندر بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، خدائی ہدایات کے مطابق عمل کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی جزا صرف اس کو آخرت کے اندر ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر بھی جو نیکی کرے گا تو اس کی جزا ملے گی۔ سورہ مائدہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اگر جن لوگوں کے اوپر کتاب نازل کی گئی ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے یعنی تورات اور انجیل، اگر وہ اس کو قائم رکھتے تو البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے۔ اوپر سے کھانے سے یہ مراد یہ کہ ان کے اوپر بارش ہوتی ہے، اور نیچے سے یہ کہ غلہ اگتا۔ اور دوسری جگہ سورہ اعراف کے اندر یہ فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیتا اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو اس کے سبب جو ہے نا ان اعمال کے سبب ان کی پکڑ ہوئی۔ ایک اور جگہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر ہی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور سورہ نوح کے اندر تو رب العالمین نے فرمایا کہ اگر قال اللہ تعالیٰ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اگر وہ گناہ اپنے جو استغفار کریں گے تو رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، ان کے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور اس کے ساتھ تمہارے اموال اور اولاد کے اندر برکتیں نازل کر دے گا، اور تمہارے لیے باغ جاری کر دے گا، باغ بنا دے گا جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تقوی والی خوف خدا والی زندگی اختیار کرے گا تو اس کا صلہ اس کو دنیا کے اندر پہلے ملے گا، رزق کی صورت کے اندر، صحت کی صورت کے اندر، عافیت کی صورت کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی اس کی جزا ملے گی رب کی خوشنودی کی صورت کے اندر۔ تو اس لیے ہمیشہ جب انسان تقوی والی راہ کو اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے کے اوپر چلتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی جزا صرف آخرت کے اندر ملے گی، بلکہ اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان اعمال کے سبب دنیا کے اندر بھی رب مجھے راحت عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی مجھے راحت ملے گی۔